بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آیت کریمہ ہے نا، قرآن ہے نا، تو ایک آیت سے 85 مسئلوں کا حل ہے۔ ان بچوں کے ذہن میں خیال کہ فلاں جگہ تو فاتح ہو رہے ہیں اور حسین کے مزار پہ سونا لگا۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب اتنے پیسے عزاداری میں خرچ کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں بہت بیوہ اور یتیم رہتے ہیں، پورے پاکستان کے عزادار پیسہ ایک سال کا جمع کریں، ایک سال محرم میں کریں، حسین کا ذکر میں کریں، اور بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوئی فلاحی ادارہ بنا دیں، کوئی یونیورسٹی بنا دیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیں۔ میں ان لوگوں کو پہلے تو یہ آیت سناتا ہوں کہ ہم تمہاری مانیں یا اللہ کی مانیں؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اصل بات پڑھنا ذرا محمد۔ ماشاء اللہ بھائی، توجہ چاہوں گا۔ ایک ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلندر صلوات۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ ان گھروں کی تعظیم کرو۔ ان ترفع کے دو معنی، رفع مادی ہے، اونچی عمارت ہونی چاہیے، شان سے عمارت ہونی چاہیے، اچھے فانوس لگے ہوئے ہوں، تمہارے گھروں سے زیادہ اچھے گھر ہوں جہاں اللہ کا ذکر ہوتے ہیں۔ ان ترفع سے ایک مراد تعمیر ہے، ان ترفع سے ایک مراد تعظیم ہے۔ ہمارا تو جن پر اعتراض ہے نہ انہوں نے تعمیر رہنے دی نہ تعظیم کرنے۔ ہمارا جن کے اوپر اعتراض ہے، جنہوں نے مدینے کے مزار گرائے، جنہوں نے اسی کربلا پہ حملہ کیا 1925 میں، اسی کربلا پہ حملہ ہوا، سارا سونا یہاں سے لے گئے، سارے دروازے یہاں سے لے گئے۔ 1925 کی بات ہے جب جنت البقیع گرایا گیا، جنت البقیع کے فوراً بعد کربلا پہ حملہ ہوا۔ اسی سرزمین پہ 6000 زائرین شہید ہوئے جب حملہ کیا گیا اس سرزمین پر۔ تو ہمارا تو اعتراض ان سے بھی ہے جنہوں نے تعمیر بھی نہیں رہنے دی، اور جہاں تعمیر نہیں ہوتی وہاں تعظیم کا رستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ آپ تعمیر ختم کرتے ہیں کسی بھی جگہ کی تو تعظیم تو ہوگی اسی بنیاد پہ کہ جب تعمیر ہوگی، جگہ ہی نہیں رہی تو تعظیم کیا کریں گے؟ وہ مقام ہی باقی نہیں رہنے دیا تو پھر تعظیم کیسے ہوگی؟ لہذا تعمیر بھی اس لیے تاکہ تعظیم ہو سکے۔ تو ان ترفع کے دو معنی، ایک معنی تو رفع مادی ہے، مادی طور پر خوبصورت کرنا چاہیے، شان سے کرنا چاہیے، اور ایک رفع معنوی ہے یعنی تعظیم ہونی چاہیے۔ جوتیاں اتار کے آؤ، وضو کر کے آؤ، گردن جھکا کر آؤ، اپنی انا مٹا کر آؤ۔ بھائی سب ہم مجلس میں، یہ تو مخیم ہے، یہ تو ویسے ہی بہت بڑی جگہ ہے، یہاں تو امام حسین نے سانس لیا ہے، یہاں تو امام سجاد نے نماز پڑھی ہے، یہاں تو جناب زینب کا خیمہ ہے، وہ عقب میں جناب قاسم کا خیمہ ہے، یہاں امام حسین کا خیمہ ہے۔ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو امام اپنے وطن کے امام بارگاہوں میں بھی جوتیاں اتار کر آتے ہیں، ہم تو اپنے علاقوں کے امام بارگاہوں اور مسجدوں میں بھی جوتیاں اتار کے جاتے ہیں۔ ہم سب جوتیاں اتار کے آئے نا، ذکر نہیں چاہیے، ہم سب جوتیاں اتار کر آئے نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر، ہم اپنی حیثیت چھوڑ کر آئے، یہاں آنے کے بعد ہم سب حسین کے فقیر ہیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ہوگا یہاں پر 21ویں گریڈ کا افسر، کوئی ہوگا مثال اس سے نیچے کے گریڈوں کا، کوئی ہوگا فلاں زمیندار، اور کوئی ہوگا فلاں جاگیردار، اور کوئی ہوگا بیٹھے ہوئے شخصیات، کوئی ہوگا اتنا بڑا وزیر و سفیر، لیکن سب جب یہاں آئے ہیں تو حسین کے فقیر آئے ہیں۔